تو حدیث ہی نہ، حدیث تو حدیث ہوتی ہے، قول رسول تو قول رسول ہوتا ہے۔ یہ اہل فن کی اپنی اصطلاح ہے۔ بات ختم کرنے کی طرف جا رہے تھے، بیچ میں باتیں نکل آئی۔ تو جادوگر نے کیا کہا بادشاہ کو کہ اس کی آنکھوں میں اتنی پوترتا ہے، اس کی آنکھوں میں اتنا تقدس ہے، پاکیزگی ہے کہ اس نے اپنی آنکھ سے کبھی کسی عورت پر پاپ کی نظر نہیں ڈالی، اس لیے اس پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جادو کروانا ہے تو کیا کرو، اس کی آنکھوں کو ناپاک کرو۔ اس نے کہا اتنی چھوٹی سی بات ہے، میں ابھی کرتا ہوں۔ اور اس نے اجمیر شریف کی کچھ خوبصورت لڑکیوں کو جمع کیا۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے کیا مشکل، لڑکیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا جاؤ۔ وہ فقیر اپنے ملک سے دور، وطن سے دور، غیر شادی شدہ، ابھی شادی بھی نہیں، غریب نواز کی شادی بہت تاخیر سے۔ ایک دن حضور نے خواب میں فرمایا معین الدین شادی نہیں کرو گے؟ تو تب خیال آیا، دین کے کام میں اتنے بیزی ہو گئے تھے کہ شادی کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ ہائے ہائے کیا قربانیاں ان لوگوں کی، کیا قربانیاں ہیں۔ تقریباً 60 کے اوپر کی عمر گئی تب آپ نے شادی فرمائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بڑی قربانیاں ہیں، بہت قربانیوں سے دین پھیلا ہے، بہت نفس کو کچلا گیا ہے، محنت کرنے والوں نے محنت کی انتہا کی ہے، تب دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا شادی بھی نہیں جس کی ہوئی ہے، اور وہ اس انداز سے، تو عورت کو دیکھ کر تو اس کا دل مچلنا ہی ہے۔ وہ لڑکیاں آئی، آنے کے بعد پازیب بجائی، غریب نواز اکثر آنکھیں بند کر سر جھکا کر بیٹھتے تھے، تو بیٹھے رہ گئے آنکھ بند کر کے۔ اللہ والے جب آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں تو کیوں بیٹھتے ہیں پتہ ہے؟ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اور مراقبہ آنکھ بند کر کے جو دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ تو حضور شیخ المشائخ سیدی اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں، یہ راز اے اشرفی بتا دو، تمہیں تصور ہوا ہے کس کا، یہ کس کی شکل ہنسی ہے دل میں۔ یار کے تصور میں جو بیٹھ جائے تو پھر یار یار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آئی، پیازیب بجائی اور آ کر کے چلی گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ فقیر کے سینے میں دل ہے یا پتھر ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں، تکتا ہی نہیں، پتہ نہیں کس کے تصور میں بیٹھا ہے۔ تو اس نے غصے میں کہا تم سب ناکارہ ہو، چلی جاؤ یہاں سے، یہ کام میری چتر چالاک خوبصورت بیٹی کرے گی۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت اور حسین ہے، اتنی جمیل تھی وہ، اور واقعی خوبصورت تھی۔ بائیں ہاتھ سے کئی بادشاہوں کے تخت اس نے الٹ دیے تھے اپنے حسن کی جادوگری سے، حسن کے جال میں پھنسا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت اس نے الٹ دیے تھے۔ ایک فقیر کو وہ سوچ رہے تھے ورگلانے کا کیا کام، انہیں نہیں پتا تھا یہ فقیر محمد عربی کے حسن کا فقیر۔ بیٹی کو بھیجا، تو جا، اور جا کر کے کسی طرح اس فقیر کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر لیا۔ بس اس کا حسن کیا تھا، اگر علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کے اس کا حسن بیان کروں تو اتنا کہہ سکتا ہوں، نرگس اس کی آنکھیں نہیں تھی، ایسا لگتا تھا جیسے نرگس کے پھول ہوں، اس کے بال نہیں تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی کھیت میں ابھی سنبل کا پودا کھلا ہو، اس کے رخسار نہیں تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی کنول کے اندر جھیل، جیسے کسی جھیل کے اندر ابھی ابھی کسی کنول نے مسکرایا ہو۔ اس کے ہونٹ کیا تھے، ایسا لگتا تھا گلاب کی پنکھڑیاں ہیں یا لالے بدخشاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ چلے تو یوں لگے جیسے کہ مور چل رہا ہو، تیز چلے تو یوں لگے جیسے ہرن چوکڑیاں بھر رہی ہو۔ ہندوستان کا کوئی شاعر اگر اس کا حسن بیان کرے تو اس کے چہرے کو بنارس کی صبح کہہ دے اور اس کے بالوں کو متھرا کی شام کہہ دے، اتنی خوبصورت تھی۔ جب وہ انا ساگر پہ غسل کرنے جاتی تھی تو ہزاروں من چلے اپنا دل پکڑ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اتنی حسین و جمیل لڑکی کو بادشاہ نے ایک مدینے کے فقیر کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کی آنکھوں کو ناپاک کر دو، آوارہ کر دو۔ وہ لڑکی گئی، بڑی ہوشیار تھی، خوبصورت تھی، چتر چالاک تھی، بہت بڑے بڑے استادوں کی رہنمائی میں اس کی تربیت ہوئی تھی، مکر اور فریب سب کچھ جانتی تھی۔ جیسی وہ پہنچی، غریب نواز کو آنکھ بند کرتے دیکھا، آنکھ بند کیا ہوا پایا، انا ساگر میں گئی، اپنے بدن پہ پانی ڈالا، بدن کو بھگایا۔ زبان حیا خاموش ہے کہ اگر بدن کسی کا بھیگ جائے کیفیت کیا ہوتی ہے، بس مختصر اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، کپڑا پہن کر کوئی بدن کو بھگا لے تو پہننا اور نہیں پہننا دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ کھڑی کھڑی پازیب بجاتی رہی، پازیب بجاتے بجاتے نازک پنڈلیاں تھک گئی، تو تھک کر کے مجبور ہو کر اپنی ناکامی کا
तौक उतारने के लिए जबान से बेचैनी से आवाज निकली, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, बाप को जाके जवाब क्या दूंगी, एक नजर देख तो ले, कम से कम एक नजर तो देख ले कि बाप को जाके कह सको कि किसी ने मुझे देखा है। गरीब नवाज सरकार ने अपने नाना की सुन्नत पर अमल करते हुए जब हातिम ताई की बेटी बगैर दुपट्टे के दरबारे रिसालत में लाई गई तो हुजूर ने अपनी चादर उस लड़की के सर पे उड़ाकर कयामत तक मुसलमानों को पैगाम दिया, बेटी मुसलमान की हो या काफिर की, बेटी सिर्फ बेटी होती है, बेटी सिर्फ बेटी होती है। गरीब नवाज सरकार ने नाना की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी चादर बढ़ाते हुए कहा, बेटी इस्लाम किसी लड़की को मर्दों के सामने ऐसी हालत में आने की इजाजत नहीं देता, पहले पर्दा कर लो फिर बात करेंगे। जैसी बेटी सुना गरीब नवाज की जबान से, आप मुझे बेटी कह रहे हैं? गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ हमारे यहाँ यही तसव्वुर है, अगर बराबर की औरत हो तो बहन का दर्जा, बड़ी हो तो माँ का दर्जा, छोटी हो तो बेटी का दर्जा, हम इसी दर्जात के साथ मिलते हैं। चौथा कोई भी रिश्ता हम किसी औरत से निकाह से पहले नहीं लगाते, यही इस्लाम है, इस्लाम की तालीम है, इस्लाम का तकद्दुस है। मगर मेरा बाबा तो ये कह रहा था कि मुसलमान बड़े बलात्कार होते हैं, जानी होते हैं, बड़े मक्कार होते हैं, बड़े दरिंदे होते हैं। अगर हिंदुस्तान में इनको जगह दे दी गई, ये औरतों के साथ पाप करेंगे, जुर्म करेंगे, आबरू लूटेंगे, इसमत दरी करेंगे, इस तरह मेरा बाप कहता है। दुश्मन के बारे में भी कितनी खूबसूरत जबान गरीब नवाज ने, ये नहीं कहा तेरा बाप झूठा है, ये नहीं कहा, क्या फरमाया, बेटी तेरा बाप जो कहता है वो गलत फहमी में कहता है। अंदाज देखे तबलीग का, दावत का, तेरा बाबा जो कहता है गलत फहमी में कहता है, उसने इस्लाम की हकीकत को नहीं जाना, वो जो कहता है वो इस्लाम नहीं, मैं जो कहता हूँ वो इस्लाम है। इतना सुन्नत का बाबा, अगर वही इस्लाम है जो आप कह रहे हैं तो फिर मुझे भी कलमा पढ़ा करके और मोहम्मद अरबी के गुलामों में शामिल करें। दुश्मन के घर तक इस्लाम पहुँचाया अपनी किरदार के जरिए से। ये गरीब नवाज ख्वाजा हिंद, वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। आज वो किरदार हमारे अंदर नहीं, अगर वो किरदार हमारे अंदर भी पैदा हो जाए, एक नई सुबह का आगाज हो, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, ये सुबह जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा वो सुबह जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। आओ वो किरदार पैदा करें। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक दे, गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हेलो मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में लाया लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम